میں ہوں منزا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل آن لائن۔ بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز اور خبریں حاصل کرنے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ، اور اگر تو آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے نیچے دیے گئے بٹن کو پریس کر کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ بڑھتے ہیں اپنی خبر کی جانب۔ طالبان کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کا ایک اہم اعلان۔ طالبان کا دنیا کو ایک اہم پیغام۔ افغان کرکٹ ٹیم کا مستقبل کیا ہوگا؟ ترجمان طالبان افغانستان نے نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات رکھیں گے، ہر شعبے کے اندر ہم مل کر کام کریں گے، اور انہوں نے دنیا کو یہ بھی پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب کی طالبان کی حکومت پہلے سے بہت زیادہ مختلف ہوگی۔ اس حکومت میں خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کی مکمل پاسداری کی جائے گی۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ افغان کرکٹ کو ہم لے کر آئے تھے اور اس کو ختم نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لاہور میں بھی میچ کھیلیں گے۔ انسانی طریقے بدترین بمباری کر کے افغانستان کو پتھر کی دنیا میں لے کر جانے والے امریکہ کو کینچی چپل پہننے والوں نے شکست دے کر واپس اقتدار حاصل کر لیا، اور امریکی فوج اپنی چپل چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ یہ طالبان پہلے سے زیادہ بدلے ہوئے اور سمجھدار لگ رہے ہیں۔ یہ دنیا سے اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس خطے کے لیے بھی خوش آئند ہے۔ دوسری جانب اشرف غنی سے متعلق یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ملک سے بھاگتے ہوئے 2 گاڑیاں ڈالرز کی بھی بھر کر لے گئے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہاں کام افغان عوام کی فلاح و بہبود کا نہیں تھا بلکہ ڈالرز کمانا تھا۔ دوسری طرف ترکی اور روس کا طالبان کے ساتھ چلنے کا ایک بڑا اعلان ہو گیا۔ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ انٹرنیشنل ڈیسک۔ پاکستان، ترکی اور روس کا سفارت خانے بند نہ کرنے کا اعلان ہو گیا۔ طالبان نے روسی سفارت خانے کے تحفظ کی یقین دہانی کروائی ہے۔ روس، پاکستان اور ترکی کے بیانات کابل میں اپنے سفارت خانے بند نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق روسی حکام کا کہنا تھا کہ طالبان نے روسی سفارت خانے کے تحفظ کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ترکی نے بھی افغانستان میں اپنا سفارت خانہ بند نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے سفارتی مشن جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانہ اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہے، اور پاکستانی سفارت خانہ افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء میں بھی معاونت کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، اور اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ افغانستان میں غیر ملکی مشنث پر کسی قسم کے حملے نہیں ہوں گے۔ برطانیہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سفارت خانے کی زیادہ تر سٹاف کو واپس لایا جائے گا۔ برطانیہ نے افغانستان سے اپنے 3000 شہریوں کو نکالنے کے لیے تقریباً 600 فوجی تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ برطانوی سفارت خانے سے زیادہ تر اسٹاف کو واپس لایا جائے گا۔ دوسری جانب کینیڈا نے سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ صورتحال معمول پر آنے کے بعد ہی سفارت خانہ کھولیں گے۔ کینیڈا نے بھی کابل میں قائم اپنا سفارت خانہ عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا، اور سفارتی عملے کو پہلے ہی واپس بلایا جا چکا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کینیڈین وزارت خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال معمول پر آنے کے بعد سفارت خانہ مناسب سیکیورٹی کے ساتھ کھولیں گے۔ بشیر سابق صدر کا کہنا تھا کہ 200 لوگ اشرف غنی کے ہمراہ افغانستان سے فرار ہو گئے۔ ملک چھوڑ کے جانے کے بعد اشرف غنی افغانستان کی سابق قیادت بن گئی ہیں۔ ملک چھوڑ کر جانے والے افغان صدر اشرف غنی کے مشیر طارق فرہادی نے یہ بتایا کہ افغان صدر کے ہمراہ 200 افراد کابل چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیر کے روز ایک بیان میں فرہادی نے یہ بتایا کہ افغانستان چھوڑنے کے بعد اشرف غنی افغانستان کے سابق قیادت بن گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقت میں اس وقت ملک کی باغ دوڑ طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ سے طالبان قیادت کو لوٹنا چاہیے تاکہ وہ ملک میں سیکیورٹی کی ذمہ داری کو سنبھال سکیں۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوج کی فائرنگ ہوئی، جس میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ کابل ایئرپورٹ پر تعینات امریکی فوجیوں نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ کابل میں ایئرپورٹ پر ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے کی گئی امریکی فوج فائرنگ سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔
کابل ایئرپورٹ پر تعینات امریکی فوجیوں نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق افراتفری کے بعد کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور تمام کمرشل پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ امریکی اعداد کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر امریکی فورسز نے ملٹری پروازوں میں افغان عوام کو چڑھنے سے روکنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ اعداد نے مزید یہ بتایا کہ امریکہ کے ملٹری پروازیں سفارتی عملے اور غیر ملکی اسٹاف کے لیے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ امریکی فوج نے کابل ایئرپورٹ کی حدود کو محفوظ بنا لیا ہے۔ بیان میں مزید یہ بتایا گیا کہ کابل میں امریکی سفارت خانہ مکمل خالی بھی کرا لیا گیا ہے اور سفارت خانے کے تمام عملہ حامد کرزئی ایئرپورٹ کی حدود میں موجود ہیں۔ طالبان نے کابل میں صدارتی محل کی سیکیورٹی 313 بدری بریگیڈ کے حوالے کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں اتارے کے مطابق ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں سفارت خانوں، بینکوں اور تجارتی مراکز کو ترجیحی بنیادوں پر سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ کابل میں NGOs، سرکاری دفاتر کو بھی ترجیحی بنیادوں پر سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام سرکاری عملہ بلا خوف اپنی سرگرمیاں انجام دیں۔ واضح رہے کہ طالبان کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے یہ کہا ہے کہ طالبان کا اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ اب افغان قوم کی خدمت کرنی ہے، انہیں تحفظ فراہم کرنا ہے اور یقینی بنانا ہے کہ افغانوں کی زندگی اور مستقبل بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مقام پر پہنچے ہیں جس کی کبھی توقع نہ کی تھی اور ایسا دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ دوسری جانب کابل کی فضائی حدود سے گزرنے والے طیاروں کو رستہ تبدیل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ کابل کی فضائی حدود سے ملٹری پروازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ سول ایویشن حکام کابل کی فضائی حدود سے گزرنے والے طیاروں کو رستہ تبدیل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغان سول ایویشن حکام نے غیر ملکی طیاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنا رستہ تبدیل کر لیں۔ افغان سول ایویشن حکام کے مطابق افغان فضائی حدود سے کسی بھی قسم کی ٹرانزٹ غیر محفوظ ہو سکتی ہے۔ کابل میں طالبان کا گشت، ٹریفک نظام بھی سنبھال لیا۔ کابل کی سڑکوں پر شہریوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر، تعلیمی ادارے اور دکانیں بھی بند ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کی جانب سے گاڑیوں میں گشت کیا جا رہا ہے۔ سرکاری تنصیبات بھی طالبان کی کنٹرول میں ہیں۔ صورتحال سے متعلق افغان میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ طالبان نے کچھ چوکوں پر ٹریفک کا نظام بھی سنبھال لیا ہے، جبکہ سڑکوں پر شہریوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، تعلیمی ادارے اور دکانیں بھی بند ہیں۔ افغان میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ کابل کے حامد کرزئی ایئرپورٹ کے اندر اور باہر شہری ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ایئرپورٹ پروازیں بند ہونے کی وجہ سے انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو واپس جانے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔